نبیین بن کر آئے گا، آخری نبی اسی وطن، اسی شہر، اسی سرزمین پر آئیں گے. لہذا ہم نے جو ہے یہاں سے نہیں جانا، ہم ان کا انتظار کریں گے. اگر وہ ہماری زندگیوں کے اندر تشریف لے آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کریں گے. اب بادشاہ کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ ذرا ان کا حلیہ، ان کا تھوڑی سی اور خوبیاں بتاؤ. تھوڑی سی محبت میرے سینے میں آ گئی. اب بادشاہ بیٹھ گیا، 400 علماء کو بٹھا دیا، کہا کہ ذرا ان کی تاریخ و ثنا تو بیان کرو. ایک عالم کھڑا ہوا، 1000 سال پہلے کی بات ہے، رب میلاد کروا رہا ہے اور میلاد کرنے والا بادشاہ اور میلاد پڑھنے والے جید علماء، بڑے بڑے عالم. اب جو ہے وہ سب سے بڑا عالم کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھے گی. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑے گا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے بدن سے خوشبوؤں کے ہلے آئیں گے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے پسینہ نور سے، پسینہ مبارکہ سے خوشبو آئے گی. ہم نے پڑھا ہے کہ آدھی رات کو اگر وہ مسکرائے گا تو چاند چڑھ جائے گا. ہم نے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کا چہرہ اتنی نورانیت کا شاہکار ہوگا، اتنا نوری چہرہ ہوگا، اگر وہ ایک کافر کے سامنے مسکرا پڑے، محبت سے دیکھ لے گا تو کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. اب بادشاہ کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی. ایک اور عالم کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ چلے گا تو زمین اس کا استقبال کرے گا. ایک اور عالم کھڑے ہوئے، یہ میلاد ہو رہا ہے، حضور کی توصیف، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام، حضور کی رفعت، حضور کی بلندی بیان کی جا رہی ہے. اور ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ یہی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ 1000 سال پہلے حضور کی ولادت سے پہلے، ظاہری پیدائش سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے 1000 سال پہلے میلاد پڑھا جا رہا ہے. اب جو ہے مطلبہ اور محبت میں جشیدہ ہوا اور انگڑائیاں لینے لگا، عشق ہونے لگا، محبت سینے کے اندر پیدا ہونے لگی. کہنے لگا کہ علماء کرام سے اور تعریف کرو. ایک اور عالم کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ راہوں سے گزرے گا، پتھر بھی اسے سلام کرے گا. ایک اور عالم کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے خالی پتھر سلام نہیں کریں گے، درخت بھی جھک کے سلام کرے گا. ایک اور کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ رب پوری کائنات کی ہر شے کو اپنے محبوب کی مٹھی میں دے دے گا. پیارے جو جس طرح تیرا دل کرتا ہے کرتا جا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، کام بنانا ہمارا کام ہے. اب دبا بادشاہ بڑا خوش ہوا، میلاد ہوا. 400 علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں عظمت مصطفیٰ کا بیان کیا. میلاد مصطفیٰ پڑھا اور اس کو محدث ابن جوزی نے لکھا، 900 سال پرانا محدث اور حضرت غوث اعظم کا خلیفہ محدث ابن جوزی اپنی کتاب کے اندر طبع حمیری اول بادشاہ کے جو ہے وہ اس تذکرے کو لکھتے ہیں. کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہو، لیکن میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بلکہ بادشاہ نے 400 مکانات تعمیر کیے. کتنے مکانات؟ نعرہ تکبیر! 100 مکانات تعمیر کیے. ان 400 بزرگوں کی، ان 400 علماء کرام کی شادیاں کروائیں. اور کہا کہ آج کے بعد آپ مزدوری نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کام نہیں، مکان میں نے بنا دیے، شادیاں میں نے کروا دی. آج کے بعد آپ کوئی کاروبار، کوئی کام، کسی قسم کی کوئی محنت مزدوری نہیں کریں گے. علماء کرام فرمانے لگے اگر ہم محنت نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح سے پالیں گے، اپنے اخراجات کس طرح پورے کریں گے. بادشاہ نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ فکر نہیں کرنی، سالانہ خرچہ جو ہے وہ میری سلطنت کا، میری بادشاہت کی ذمہ داری ہے کہ سالانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. اور آپ کو کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی ازواج کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں. میں اتنے ملازم اور اتنا خزانہ دے کر جاؤں گا کہ آپ کو پکی پکائی مل جائے.
بادشاہ کے سامنے علماء کرام تھے اور وہ علماء حق تھے. وہ کہنے لگے بادشاہ ہم محنت بھی نہیں کریں گے, کاروبار بھی نہیں کریں گے, مزدوری بھی نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, تو کریں گے کیا؟ اب ہماری جو ہے وہ مصروفیت ہوگی کیا؟ تو بادشاہ کہنے لگا جو مصروفیت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے, صبح سے لے کے شام تک میرے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا, صبح سے لے کر شام تک ان کا ذکر کرنا, ان کی تعریفیں کرنا, ان کی شان بیان کرنا. جب رات ہو جائے سو کر اٹھو تو پھر وہی کام کرنا. ایک دن, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, پورا سال یہ کام کرتے رہنا. میں اتنا سونا بھیجوں گا, نہ تمہیں فاقہ کی جو ہے وہ پریشانی ہوگی, نہ کھانے کی پریشانی, نہ لباس کی پریشانی. سواریاں بھی ڈھیر ساری دوں گا, لباس بھی دوں گا, سونا اور چاندی سے تمہارے مکانوں کو بھر دوں گا. کام ایک کرنا ہے, میرے محبوب کی تعریف کرنی ہے. چلو ٹھیک ہے. علماء کرام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, وہ معاملہ طے پا گیا. بادشاہ نے کہا کہ 400 مکان تو بن گئے, اب ایک مکان ایسا بناؤ کہ اس مکان جیسا روئے زمین پر کوئی مکان نہ ہو. اور 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا بادشاہ نے. تعمیر کروانے کے بعد اس سب سے بڑے عالم نے ان کو بلایا اور ایک خط لکھا. خط کا مطلب علماء کرام نے لکھا کہ اس بادشاہ نے جس کا نام تربہ حمیری اول تھا, اس بادشاہ نے خط لکھا, عریضہ لکھا, گزارش لکھی. لکھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہلے بسم اللہ لکھی, پھر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد تربہ حمیری اول کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو میں آپ کے ظاہری دور پاک میں آ گیا, اگر تو آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا. اگر میری زندگی میں آپ کا تشریف لانا ممکن ہوا, آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں آپ کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا. اور یا رسول اللہ اگر میں مر گیا, دنیا سے چلا گیا, میرے جانے کے بعد آپ تشریف لائے تو آپ گواہ ہو جائیے میں آپ کو بھی مانتا ہوں, آپ پر اترنے والی کتاب کو بھی مانتا ہوں, میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں, آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں. اور پھر آخر میں لکھا, کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو یہ خط ملے تو میرے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام 1000 سال پہلے ولادت سے, حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا. خط لکھ کے اس کو چاندی یا سونے کی ڈبیا کے اندر رکھا, اور وہ گھر جو 2 منزلہ بنایا تھا اس گھر میں اس نے کہا کہ یہ چابی پکڑو, سب سے بڑے عالم کو دی. کہا کہ چابی ہے, یہ خط ہے, اگر تو تمہاری زندگی میں حضور تشریف لے آئے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا, اور اگر تم مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ تو اپنی نسل در نسل در نسل کو یہ وصیت کرنا کہ میرا خط مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچنا چاہیے. اور یہ گھر کی چابیاں یہ میں حضور کے لیے گھر بنایا ہے, اور یہ چابیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے. وقت گزرتا گیا, حتیٰ کہ 100 سال گزر گیا, 200 سال گزر گئے, 300 سال, حتیٰ کہ 1000 سال گزر گیا. اور ادھر سے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں مصطفیٰ نے سجدہ کر دیا. حضور تشریف لے آئے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا شہزادہ, میرا لال, میرا لخت جگر میری گود میں سجدہ کر رہا تھا, میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا بھی پاک ہے, میں بھی پاک ہوں, اور سارا گھرانہ پاک ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کر ان کے شام کے محلات کو دیکھا. وہ آپ نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری گفتگو سنی ہے کہ آپ نے فرمایا ختنہ شدہ تشریف لائے, کنگھی ہوئی تھی اور بالوں میں تیل لگا تھا, آنکھوں میں سرما لگا تھا, خوشبو لگی تھی, اور مصطفیٰ جان رحمت نے آتے ہی سجدہ کیا اور ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی, میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے. دعا کی. اب سیدہ آمنہ کی گود سے نکل کر پھر حضرت حلیمہ کی گود میں وقت گزرتا گیا, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا.
جب اعلان نبوت فرمایا، یہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ اپنا تعلق حضور سے مضبوط رکھیں۔ ہمارا تعلق کمزور ہو چکا، اور جب اس امت کا تعلق کمزور ہوتا جائے گا، جب یہ امت ذلیل و رسوا ہوتی جائے گی، اور جب اس امت کا تعلق مکین گنبد خضرا سے مضبوط ہوتا جائے گا، یہ امت عزت پاتی جائے گی، شان و شوکت اور مقام و رتبہ پائے گی، جب حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا۔ اب وقت گزرتا گیا، ہجرت کا بیلا آیا، ہجرت کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مکے کو چھوڑنا تھا، مدینے جانا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا جو 1000 سال پہلے انتظار کرنے والے دنیا سے انتظار کرتے کرتے چلے گئے، لیکن ان کی نسل ابھی مدینے میں باقی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ نور کے اندر مکے میں ہیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کو سنایا، رب کا حکم آ گیا، محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینے چلے جائیں، تاکہ مدینہ المنورہ میں جا کر کے آپ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں جو ہے وہ لہرا سکیں۔ اب کافروں نے ایک شورا بلائی، بڑے بڑے کافر سردار آ کر ابو جہل کی حویلی میں بیٹھ گئے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم نے بہت سارے انداز کے ساتھ اس کی تبلیغ کو روکنا چاہا، لیکن رکا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اب بڑے بڑے سردار کافر، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن قرآن بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار کافر بیٹھے ہیں۔ ایک کافر کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میرا مشورہ ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم بلایا جائے، مناظرہ کیا جائے۔ اتنے میں جو ہے ابھی پہلی بات ہوئی تھی کہ کنڈا کھڑک گیا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا غلام کو، جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا تو ایک لمبی داڑھی والا، اور اس کے سر پر بال بھی نہیں، موٹی گردن، اتنا بڑا جو ہے وہ ماتھے پہ سجدوں کا نشان، ہاتھ میں لوٹا بھی شاید پکڑا ہو، اور پھر جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے۔ تو آ کر کے سامنے کھڑا ہوا تو ابو جہل کہنے لگا، تو کون ہے؟ ایک عجیب اور مکروہ چہرے والے، پہلی بار تجھے دیکھا ہے۔ اب وہ مکروہ چہرے والا کون تھا؟ وہ شیطان ابلیس تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جس کے تم دشمن ہو، میں بھی اسی کے ساتھ مخالفت رکھتا ہوں۔ جس کے ساتھ تمہاری مخالفت، یعنی تمہارا اور میرا دشمن سانجا ہے۔ میں بزرگ ہوں، چٹی داڑھی ہے، بڑی عمر ہے، میں نے تم سے زیادہ زندگی گزاری ہے، میں تمہیں ایسے مفید مشورے دوں گا کہ تمہارے کام آئیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ آجا، بیٹھ جا، اب تیرے مشورے دیکھتے ہیں۔ بعد میں ایک مشاورت ہو رہی تھی، جس نے کہا تھا کہ کوئی عالم کا انتظام کرنا چاہیے، تو اس نے دوبارہ سے اپنی بات کو دہرایا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہمیں اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا عالم بھیج کر مناظرہ کروانا چاہیے، مقابلہ کروانا چاہیے، تاکہ وہ گفت و شنید کے اندر نعوذ باللہ ہار جائے۔ ابلیس کہنے لگا کہ یہ مزے تم نے پہلے نہیں لیے، بتاؤ جو اس کے پاس جاتا ہے سکا واپس آتا ہے؟ جو بھی اس کے پاس گیا، بتاؤ کون واپس لوٹ کے آیا؟ عمر جیسا گیا تو اسی کا بن گیا۔ جو بھی حبیب یمنی آیا تو حبیب یمنی اس کا بن گیا۔ جس کو بھی بھیجتے ہو وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ لہذا یہ تیرا مشورہ قابل قبول نہیں، بیٹھ جا۔